السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ یونس، ہم لوگوں کی چل رہی ہے، پارہ نمبر 11 چل رہا ہے، رکوع نمبر 7 سورہ یونس کا پڑھیں گے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہو گے یار اب تک حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ نہیں آ رہا ہے، آنے والا ہے، تھوڑا سا صبر رکھیے۔ آج کے رکوع میں پچھلے 3-4 رکوع سے جب سے سورت شروع ہوئی ہے، مشرکین کو اللہ تعالیٰ نصیحتیں کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو آخرت منعقد ہو کر رہے گی، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو یہ تمام باتیں چل رہی ہیں، آج کے رکوع میں بھی انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ آپ کسی بھی حال میں ہو، کہیں سے قرآن کی تلاوت کریں اور کچھ بھی کام کریں، مگر جب آپ اس میں مشغول رہتے ہیں تو ہم آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں اور آپ کے پروردگار وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ اور آپ کے پروردگار سے زمین اور آسمان کی ذرہ برابر چیز بھی مخفی نہیں رہ سکتی اور نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، مگر یہ سب ایک واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں مذکور ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ جو سازشیں مشرکین مکہ رچا کرتے تھے، جو پلاننگ کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تسلی دی ہے کہ آپ بالکل بے فکر رہیں، یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، اللہ آپ کے ساتھ ہے نا۔ جیسے غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب حضور نے ہجرت فرمانے کا ارادہ کیا تھا تو مشرکین مکہ نے پورا گروہ لگا دیا تھا پیچھے کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں قتل کر دو۔ تو حضور غار ثور میں رکے تھے، ہے نا۔ دیکھیے غار حرا جو ہے نا وہ ہے جہاں پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور غار ثور وہ ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے مشرکین مکہ کو۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ دوبارہ زندہ کیسے ہو جائیں گے؟ ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں قیامت تک انسان آئیں گے جب یہ دنیا ختم ہوگی، تو ہم تو مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، دفن ہو جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، تو مٹی میں جب ہماری باڈی مل گئی تو یہ ذرات کیسے جڑیں گے آپس میں؟ یہ بہت امپاسبل بات ہے، پاسبل ہی نہیں ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے گا آپ لفظی ترجمہ، تو اس آیت میں ان دو باتوں کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیے وَمَا تَكُونُ، اور آپ ہوں، فی شأن، کسی بھی حالت میں، آپ کسی بھی حال میں ہوں، وَمَا تَتْلُو، اور آپ تلاوت کر رہے ہوں، منہ، کہیں سے بھی، من قرآن کی، آپ کہیں سے قرآن کی تلاوت کریں، وَلَا تَعْمَلُونَ، اور اے لوگوں تم کوئی بھی کام کر رہے ہو، من عمل، کوئی بھی کام، اور پیغمبر آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، الا، مگر، كُنَّا عَلَيْكُمْ، ہم تمہارے پاس، كُنَّا عَلَيْكُمْ، ہم تمہارے پاس، شہوداً موجود ہوتے ہیں، جب تفیضون، جب آپ تفیضون، آپ اور اے ایمان والوں آپ مشغول ہوتے ہو، فیہ، اس میں، یعنی آپ قرآن مجید کی تلاوت میں ہو، یا آپ کوئی کام کر رہے ہوں، یا آپ کسی بھی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھ گئے نا؟ چلیے، وَمَا يَعْزُبُ، اور مخفی نہیں ہے، وَمَا يَعْزُبُ، اور چھپی ہوئی نہیں ہے، عَنْ رَبِّكَ، آپ کے رب سے، مِن مِثْقَالَ، برابر، ذرے کے برابر بھی، فی الارض، نہ زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، ذرے کے برابر بھی کوئی چیز
اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ولا اصغر، اور نہ اس سے بھی زیادہ چھوٹی، من ذالک اس سے بھی زیادہ، یعنی ذرے سے بھی زیادہ جو چھوٹی چیز ہے نا، جس کو تم امیجن بھی نہیں کر سکتے، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا اکبر، نہ بڑی چیز، نہ چھوٹی نہ بڑی، الا مگر فی کتاب مبین، وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، یعنی اللہ کے علم میں وہ چیز ہے۔ دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، یعنی جو لوگ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، نہ انہیں کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لے کر آتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ایمان تو ہم لوگ لے آئے ہیں لیکن ہم لوگ متقی نہیں ہیں، ہمارے اندر تقوی نہیں ہے۔ تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، خوف کے ساتھ زندگی گزارنا، اس خوف کے ساتھ کہ میرے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ لکھ جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا، یعنی اس دنیا کی زندگی کو گناہوں سے پاک صاف رہ کر گزارنا۔ اب بالکل گناہوں سے بچ جائے آدمی تو پاسبل نہیں ہوگا، گناہ بھی ہو جائیں گے، لیکن جب گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا۔ تو یہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہوتا۔ اچھا دنیا میں جو فطری غم کی چیزیں ہیں وہ تو ایک ہوتی ہیں، جیسے کہ بچے کے انتقال پر غمگین ہونا، کسی چیز کا ایک دل میں تھوڑی سی دیر کے لیے خوف آنا، لیکن پاسٹ پر کسی بھی چیز پر ایسے افسوس نہیں ہوتا کہ اس کو لے کے ہی بیٹھے رہیں، ہائے میرا فلاں افسوس ہو، میرا فلاں نقصان ہو گیا تھا، اس موقع پر نقصان ہو گیا، تو یہ رونا پیٹنا نہیں چلتا۔ فیوچر کے بارے میں بہت فکر مند نہیں ہوتے اللہ والے، کیونکہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور آخرت میں تو پھر یہ تمام چیزیں ہوں گی نہیں۔ تو اللہ کے دوستوں کی پہچان کیا ہے؟ الا سن لو، ان بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، لا خوف، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا ہم، اور نہ وہ لوگ، یحزنون، غمگین ہوتے ہیں۔ اب وہ اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لے کر آئے، وکانو، اور وہ لوگ، یتقون، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ٹھیک ہے آگے دیکھیے، تو دنیا میں تو یہ ان کو ملتا ہے کہ دنیا ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، بڑے سے بڑے صدمے آ جائیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ان کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ لہم، ان کے لیے، بشرا، خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ولا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اللہ والوں کو آپ دیکھو گے وہ ڈپریشن میں نہیں جاتے، وہ ٹینشن میں نہیں جاتے، ان کو اینزائٹی نہیں ہوتی ہے، ٹینشن فری زندگی گزارتے ہیں، اللہ کا بس خوف رہتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ لا تبدیل، نہیں بدلتا ہے، لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات، یعنی اللہ نے جو کہہ دیا قرآن میں یہ بدلتا نہیں ہے، جو اللہ نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ ذالک، یہی وہ لوگ، یہی وہ ہے، هو الفوز، جو بڑی ہے، فوز الکامیابی ہے، فوز العظیم، بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آگے دیکھیے، وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان کی بات سے آپ رنجیدہ نہ ہو، بے شک تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے پیغمبر، یہ جو باتیں کرتے ہیں مشرکین مکہ، ان کی باتوں سے آپ غمگین بالکل نہ ہوں، ولا، اور نہ ہوں، یحزنک، آپ کو غم میں نہ ڈال دیں، ولا، اور نہ ڈال دیں، یحزنک، آپ کو غم میں، قولہم، ان کی باتیں، ان کی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، ان بے شک، عزت، عزت، للہ، ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، جمیعا، ساری کی ساری، ہوس، اللہ ہی ہے، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا۔ ٹھیک ہے آگے دیکھیے، الا، اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرما رہا ہے، الا ان للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سن لو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب اللہ ہی کا ہے۔ سب کیا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ تو یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کی عبادت کرتے ہیں وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ اللہ کے شریک ہے ہی نہیں،
تو یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں، کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ محض بے دلیل گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں، یعنی وہ ایسی چیز کو فالو کر رہے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، الا سن لو کان کھول کر، انا بے شک للہ اللہ ہی کے لیے ہے، من جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، ومان اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وما یتبعو اور یہ لوگ نہیں اتباع کر رہے ہیں، اور نہیں اتباع کر رہے ہیں، الذین وہ لوگ، یدعون جو عبادت کرتے ہیں، پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، شرکا کو، تو یہ لوگ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ان یتبعون یہ لوگ اتباع نہیں کر رہے ہیں، الا الظن مگر گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یعنی خود سے ہی انہوں نے سوچ کر رکھا ہوا ہے کہ اچھا یہ اس کا شریک ہے، اس چیز میں شریک۔ وَإِنْهُمْ اور یہ لوگ نہیں ہیں، الا مگر یخرصون اٹکلیں دوڑا رہے ہیں، یخرصون یعنی خود سے ہی بنائے ہوئے طریقوں کو فالو کر رہے ہیں۔ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ آگے بھی اپنی قدرت کو بیان فرما رہا ہے، وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو توجہ کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنا کرتے ہیں۔ اللہ نے رات کو بنایا آرام کے لیے، دن کو بنایا کام کے لیے۔ دن میں آدمی دیکھ سکتا ہے، رات میں دیکھ نہیں سکتا، اسے لائٹوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کو چھوڑ دو، بلکہ دنیا کو سیڑھی بنایا آخرت میں کامیابی کے لیے۔ دیکھیے، هو الذی وہی اللہ ہے، الذی جس نے جعل بنایا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، لیلا رات کو بنایا، لتسکنوا تاکہ تم سکون حاصل کرو، فیہ اس میں، والنہارا اور دن کو بنایا، مبصرا دیکھنے کے لیے۔ انا بے شک فی ذالک اس میں یعنی اللہ کے ان تمام چیزوں میں، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم ان ایسے لوگوں کے لیے، یسمعون جو اللہ کے کلام کو توجہ سے سنتے ہیں۔ جو ان باتوں کو توجہ سے سنے گا، جو اس میں غور کرے گا، وہ اللہ کو پہچان لے گا۔ دیکھیں، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ کہ اللہ کی اولاد ہے۔ بعض تو یہ بھی کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کو عیسائی کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، هو الغنی، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی تو اولاد ہیں، فلاں ہیں، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، تو یہ جو باتیں ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جس کا علم تم نہیں رکھتے؟ یعنی یہ وہ باتیں ہیں، تمہیں کس نے بتا دیا؟ تمہیں کہاں سے اس چیز کا علم ملا؟ کیا پیغمبر نے کوئی بات بتائی؟ پیغمبر تو یہ نہیں کہتے۔ تو یہ وہ باتیں جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے، بس تم نے گڑھ کے رکھی ہوئی ہیں۔ دیکھیے، قالت، جیسے کہ ان لوگوں نے کہا، اتخذ اللہ، کہ اللہ نے بنا رکھے ہیں، ولدن اپنے لیے اولاد، سبحانہ اللہ اس سے پاک ہے، هو الغنی اللہ بے نیاز ہے، لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، ان عندکم نہیں ہے تمہارے پاس، من سلطان کوئی دلیل، بہذا اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ جیسے آج مسلمان بہت سارے شرکیہ کام کرتے ہیں، بہت سارے کام اللہ کو ناراض کرنے والے کرتے ہیں، انہوں نے بنا کے رکھا ہے کہ یہ دن منحوس، یہ مہینہ منحوس، یہ ٹائم منحوس، اور کالی بلی راستہ کٹ جائے تو یہ ہوتا ہے، تو ان سے کہا جائے کہ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو وہ کہتے ہیں یہ تو چلا آ رہا ہے، بس ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ایسے ہی مشرکین مکہ کا حال تھا۔ اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، اللہ کے بارے میں وہ باتیں لا تعلمون جس کا خود تمہیں صحیح سے علم نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ کہہ دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ تمام جھوٹی باتیں جو تم اللہ پر گڑتے ہو نا، کبھی زندگی میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے، دنیا میں بھی ناکام ہوگے اور آخرت میں تو ناکامی پھر پکی ہے۔
قل آپ فرما دیجئے ان بے شک الذین وہ لوگ یفترون جو جھوٹ گڑتے ہیں علی اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ گڑتے ہیں لا یفلحون وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آگے دیکھیے متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، دنیا میں تھوڑا سا عیش اور آرام ہے، پھر ان سب کو ہماری ہی طرف واپس ہونا ہے، اس کے بعد ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ دنیا میں تو تھوڑا بہت آرام ہے بھی، اللہ کو گالیاں دے لو، پیغمبر کو برا بھلا کہہ لو، اسلام کے خلاف دشمنی اور سازشیں رچ لو، دنیا میں تھوڑی سی مہلت تم ملے گی، ہو سکتا ہے تم دنیا میں مزے بھی کر لو، لیکن آخرت میں کوئی جگہ تمہاری نہیں ہے۔ متاعن تھوڑے سے مزے ہیں، فی الدنیا دنیا میں، ثم پھر الینا ہماری ہی طرف مرجعہم ان سب کو لوٹ کر آنا ہے، ثم پھر نذیقہم ہم ان کو چکھائیں گے عذاب الشدید بڑا سخت عذاب، بما ان تمام کرتوتوں کی وجہ سے کانوا یکفرون جو یہ لوگ کرتے تھے ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، تو ان کو مزہ ملے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا رکوع نمبر 7 کمپلیٹ ہو گیا۔ کل کے رکوع میں انشاءاللہ ہم بہت سارے واقعات پڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، اور یہ تمام واقعات آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن اب تھوڑے سے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو مجھے امید ہے آج کا رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور کمنٹ کر کے بتائیے گا آج کا رکوع آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔